بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 68 کھڑے پانی میں پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 238 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، ہم دنیا میں آخر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سبقت کر جانے والے ہیں۔ حدیث نمبر 239 اور اسی سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسے رکے پانی میں پیشاب نہ کرے جو چلتا نہیں، پھر اس میں غسل بھی کرے۔ باب نمبر 69 جب نمازی کی پشت پر گندگی یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑے پر خون دیکھتے تو نماز جاری رکھتے اور کپڑا اتار دیتے۔ حضرت سعید بن مسیب اور امام صحابی بیان کرتے ہیں، جب کوئی شخص ایسی حالت میں نماز پڑھے کہ اس کے کپڑے پر خون یا منی لگی ہو یا اس کا رخ غیر قبلے کی طرف ہو یا اس نے تیمم سے نماز پڑھی ہو، پھر وقت کے اندر اسے پانی میسر آ گیا ہو تو وہ نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 240 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اس کے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، تم میں سے کون جاتا ہے کہ فلاں قبیلے کی اونٹنی کی بچہ دانی لے آئے جسے وہ سجدے کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر رکھ دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت اٹھا اور اسے اٹھا لایا، پھر دیکھتا رہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اسے آپ کے دونوں سانوں کے درمیان پشت پر رکھ دیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ نہ کر سکا، کاش کہ مجھے تحفظ حاصل ہوتا۔ پھر وہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، اپنا سر نہیں اٹھایا تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور آپ کی پشت پر سے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ تب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 3 مرتبہ یوں بد دعا کی، یا اللہ قریش سے بدلہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں بد دعا کرنا ان پر بڑا گراں گزرا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے نام با نام فرمایا، یا اللہ ابو جہل سے انتقام لے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن معیط کی ہلاکت کو اپنے اوپر لازم کر۔ 7ویں شخص کا نام لیا لیکن میں بھول گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا، وہ بدر کے کنویں میں مرے پڑے تھے۔ باب نمبر 70 کپڑے میں تھوک اور بلغم وغیرہ لگ جانے کا بیان۔ عروہ نے حضرت مسعود اور مروان سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے سال نکلے، اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی۔ اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تھوکا تو لوگوں میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرا اور انہوں نے اسے اپنے منہ اور بدن پر مل لیا۔ حدیث نمبر 241 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا۔ امام بخاری کہتے ہیں، اس حدیث کو ابن مریم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے یحییٰ بن ایوب سے بواسطہ حمید سنا۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی روایت سنی۔ باب نمبر 71 نیند اور نشہ آور چیزوں سے وضو جائز نہیں۔ امام حسن اور ابو عالیہ نے ایسی چیزوں سے وضو کرنے کو مکروہ کی خیال کیا ہے۔ حضرت عطا نے کہا، میرے نزدیک نیند اور دودھ سے وضو کرنے کے بجائے تیمم کر لینا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 242 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی ہے، آپ نے فرمایا، ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو حرام ہے۔ باب نمبر 72 عورت کا اپنے
اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونا۔ ابو عالیہ نے کہا میرے پاؤں پر مسح کر دو کیونکہ وہ صحت مند نہیں ہے۔ حدیث نمبر 243 حضرت سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لوگوں نے ان سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم پر کون سی دوا استعمال کی گئی تھی؟ انہوں نے فرمایا اس کے متعلق مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی شخص نہیں رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چہرہ مبارک سے خون دھوتی تھی، پھر ایک بوریا لایا گیا اور اسے جلانے کے بعد اس کی راکھ کو آپ کے زخم پر بھر دیا گیا۔ باب نمبر 73 مسواک کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رہا تو آپ نے مسواک کی۔ حدیث نمبر 244 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اپنے ہاتھ مبارک سے مسواک کر رہے تھے، مسواک آپ کے منہ میں تھی اور آپ آ کی آواز نکال رہے تھے گویا آپ کہہ کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 245 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو پہلے اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ باب نمبر 74 بڑے شخص کو پہلے مسواک دینا۔ حدیث نمبر 246 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے آپ کو خواب میں مسواک کرتے دیکھا، پھر میرے پاس دو شخص آئے، ان میں ایک عمر میں دوسرے سے بڑا تھا، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی تو مجھے ہدایت کی گئی کہ بڑے کا لحاظ کرو، تب میں نے وہ مسواک بڑے کو دے دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نائم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ابن مبارک ان اسامہ ان نافع اس حدیث کو مختصر بیان کیا۔ باب نمبر 75 باوجود سونے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 247 حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم اپنی خوابگاہ میں جاؤ تو پہلے نماز کا سا وضو کرو، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو، اے اللہ تیرے ثواب کے شوق میں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں نے خود کو تیرے سپرد کر دیا اور اپنا کام تجھے سونپ دیا، نیز تجھے اپنا پشت پناہ بنا لیا، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور ٹھکانہ نہیں مگر تیرے ہی پاس، اے اللہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری اور تیرے اس نبی پر یقین کیا جسے تو نے بھیجا، اب اگر تم اس رات مر جاؤ تو فطرت اسلام پر مرو گے، نیز یہ دعائیہ کلمات سب باتوں سے فارغ ہو کر بالکل سوتے وقت حضرت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات آپ کے سامنے دہرائے، جب میں اس جگہ پہنچا تو اس کے بعد میں نے کہہ دیا تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یوں کہو، جب میں اس جگہ پہنچا آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک کہہ دیا تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یوں کہو ونبیک الذی ارسلت۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔